پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان میں ایک خوبصورت انداز کثرت سے عبادت کرنا بھی تھا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پیارے آقا عبادت میں کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ پورا رمضان اکثر وقت بستر پر نہیں آتے تھے، یعنی آپ ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ عام دنوں میں جتنی عبادت فرمایا کرتے تھے، رمضان میں اس سے بڑھ کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو کیا ہمارا ایسا کوئی ذہن ہے؟ ہم نے کوئی پلان کیا ہے، اب میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اتنی تلاوت کرنی ہے، قضائے عمری ہے تو وہ ادا کرنی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے رمضان کو پلان کریں۔ پہلے تو یہ نیت کر لیجئے کہ جتنے نوافل ہیں وہ پورے پڑھنے ہیں۔ ظہر میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل بھی پڑھیں گے۔ عصر کی 4 سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھیں گے، 4 فرض بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مغرب میں 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل اور 2 اوابین بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور عشاء کی 17 پوری رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اشراق، چاشت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سحری کرنے کے لیے کچھ دیر پہلے جاگ جائیے اور 8 رکعت تہجد پڑھ لیجئے۔ اگر کوئی کہے 8 رکعت تہجد پڑھو 8000 ملیں گے، 2 رکعت تہجد پڑھو 2000 ملیں گے، آپ بولیں گے مولانا صاحب 12 پڑھیں گے تو کچھ اور ملے گا، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ تہجد کی نماز کو سب سے افضل نماز کہا گیا ہے اور خاص قبولیت دعا کا وقت ہے۔ روزانہ سحری میں اٹھنا تو ہوتا ہے، وہ پلان کر لیں کہ انشاءاللہ اٹھیں گے اور اللہ توفیق دے تو روزانہ 8 رکعتیں پڑھیں گے، ورنہ 2 رکعت تو ضرور پڑھیں گے۔ بس اب رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جانا، پلان کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس بار ماہ رمضان میں خوب نیکیاں کرنی ہیں، دعاؤں کی عادت بنا لیجئے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 اہم باتیں کیا تھیں کہ پیارے آقا خوب نمازوں کی کثرت فرماتے اور گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، سب لوگ ہی تقریباً پریشان ہوتے ہیں، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا، کسی کا فیملی پر ابلم بہت سارے ہیں، بہت پرابلم بہت سارے ہیں، دعا کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، جدھر سے مسئلہ حل ہونا ہے ادھر جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سب کے پاس جاتے ہیں، رب کے پاس نہیں جاتے۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور رمضان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تو اللہ کرے ہم بھی دعائیں مانگیں۔ 20 رکعت تراویح ادا کیجئے۔ نبی پاک ایک اور عبادت بڑی پابندی سے کیا کرتے تھے، میرے آقا 20 رکعت تراویح ادا فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ ماہ رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح ادا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ 20 رکعتیں پوری ادا کریں گے، اللہ توفیق دے تو با جماعت تراویح پڑھیں گے۔ ہر سجدے پر نیکیاں ہیں، تو آپ نے یہ عبادت نہیں چھوڑنی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کی ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے۔ کسی بھی صورت میں تراویح نہیں چھوڑنی ہے۔ خدا نخواستہ کسی مصروفیت کی وجہ سے جماعت میں نہ پہنچے تو اکیلے میں بھی تراویح پڑھنی ہے۔ غلط فہمی دور کر لیجئے۔ آج کل ہمارے لوگوں میں ایک غلط فہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جب سے یہ 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح شروع ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس 3 دن میں پورا قرآن ہو گیا، اب تراویح کی چھٹی ہو گئی۔ اگرچہ آپ نے ختم قرآن کر لیا، مگر تراویح کی سنت تو اب بھی باقی ہے۔ آپ کو تراویح
بھی پھر پڑھنی پڑے گی اور وہ آخری رمضان تک پڑھنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں عام طور پر 27 شب کو ختم قرآن ہوتا ہے، اس کے بعد بھی جو 3 دن بچتے ہیں ان میں بھی تراویح پڑھنی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ باجماعت تراویح پڑھیں، تلاوت قرآن کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور کام، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں خوب قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جبرائیل امین آتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مل کر قرآن کا دور فرماتے۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے، تراویح سنانی ہے یا نہیں سنانی، قرآن کا دور شروع کر دیں، قرآن اور پکا کر لیں۔ بلکہ جو حافظ نہیں ہیں، زہ نصیب کچھ مختصر صورتیں یاد کر لیں، اس کا دور کرنا شروع کر دیں۔ علماء نے بڑی پیاری بات کہی، قرآن پاک کا دور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ تو گھر میں 2 بھائی بیٹھ جائیں، میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ سنیں، پھر آپ پڑھیں تو میں سنتا ہوں، تو یہ دور ہو جائے گا۔ میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں، بھائی بہن بھی کر سکتے ہیں، امی کے ساتھ بیٹا کر سکتا ہے، یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ سنیں، پھر آپ پڑھیں، میں سنتا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔